مریں گے تو مر جائیں گے، دنیا کی بات کرو۔ دیکھیں اگر موت کے بعد زندگی ختم ہونی ہوتی نا تو پھر موت کی باتیں کرنا حماقت اور بے وقوفی، پھر تو کرنی نہیں چاہیے تھی موت کی باتیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے آزمائش۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم میرے بن کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ اب انسان کیا کر رہا ہے، انسان سے مسٹیک یہ ہو رہی ہے، وہ اللہ کے سوا سب کچھ کی کوشش کر رہا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ کر رہا ہے، ہر فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے وہ، لیکن جس نے بنایا ہے نا اس کو ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو ویلیو دیے بغیر ہم اتنی ترقی کر سکتے ہیں، اتنا کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے، گاڈ کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے انسان سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو نا بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو مر کے ختم نہیں ہو جاتے۔ میں بار بار سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتا ہوں، مشرکین نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس خدا نے انسان کو فرسٹ ٹائم بنایا، پہلی دفعہ بنایا، وہی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دی، تورات نے کہہ دی، انجیل نے کہہ دی کہ بس دوبارہ زندگی ہے تو محض ایک موٹیویشن کے لیے تاکہ لوگ تھوڑا سا آخرت سے ڈریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو میں نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہو، کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بنانے والے پہ بہت بڑا اعتراض ہوگا۔ تو اس لیے پیغمبر ہمیشہ آ کے ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے خدا کی رضا، وہ اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو پہچان کے آتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو، یا اس کو بھول کے آتے ہو۔ تم بھولنا بہت آسان ہے، ہم سب بھولے ہوئے ہیں، یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو دین کی دعوت ہے نا، پیغمبروں کی دعوت ہے، یہ اللہ کو یاد دلانے کی دعوت ہے کہ آپ اللہ کو اپنی زندگیوں میں ان رکھیں۔ لیکن چونکہ جس چیز کا انسان کو فوری فائدہ نظر نہیں آتا، انسان کے دل میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں۔ آپ یاد رکھیں تو بھی آپ صبح جاب پہ جائیں گے، اتنی تنخواہ ملے گی آپ کو جتنی پہلے مل رہی تھی۔ آپ یاد نہیں رکھیں گے تو بھی اتنی تنخواہ ملے گی۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ اے لوگوں یہ ایک حقیقت ہے جس سے تم بھول گئے ہو، ہم نے تمہیں پانی سے بنایا ہے، پانی کے اندر آنکھ ناک کان دل دماغ جگر، یہ صرف 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں۔ دنیا کی کوئی فیکٹری اتنی ٹیکنیکل اور ایسی پیچیدہ فیکٹری نہیں ہے۔ روبوٹ کی فیکٹریاں آپ نے دیکھی ہوں گی جا کے، اس میں درجنوں ٹیکنیشین لگے ہوئے ہوتے ہیں روبوٹ بنانے کے لیے، پھر جا کے ایک روبوٹ تیار ہوتا ہے۔ ادھر 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں ایک روبوٹ تیار ہوتا ہے، اور وہ بھی روٹی پانی سے کھانے سے، اور ایسا چلتا پھرتا دیکھتا سنتا۔ تو میرے بھائی پھر دنیا میں آ کے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس سب ختم ہو جائے گا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، سب ختم۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو نکال دینا چاہیے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، احمقوں کی جنت، سنا ہے یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے، احمقوں کی جنت۔ کوئی آدمی، اچھا یہ تو سنا ہے نا دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی، تو جس کی دکان پکوڑوں کی ہو باتیں کروڑوں کی ہو وہی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، یعنی وہ ایسی جنت ہو جس کو خود اس نے تصور کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، پیغمبر آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ اس احمقوں کی جنت سے باہر نکلے۔ وہ احمقوں کی جنت کیا ہے؟ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ہمارے لیے، یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے نا، ہم پہچانتے ہیں یہ ساری کائنات کس کے لیے، کوئی روک ٹوک ہے ہمیں اس کائنات میں کچھ کرنے میں؟ بھائی سارے جانور کس کے لیے ہیں؟ ان پر حکومت اللہ نے کس کو دی ہے؟ بولنے پر تو میرے خیال میں پابندی نہیں ہے نا۔ سارے جانوروں پر حکومت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ نہیں دی؟ مچھلی کا شکار کرتے ہیں آپ، آٹا لگاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اس کو، چیکا پھنسا دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اس کو۔ کوئی دنیا میں کوئی ہے جو اس دھوکے کے خلاف کوئی یونائٹڈ نیشن نے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ دھوکہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، لیکن ہم یہ دھوکہ صبح شام مچھلیوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ان سے ان کی زندگی کا حق چھینتے ہیں کہ نہیں چھینتے؟ اچھا جو جانوروں کے حقوق پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی کتے بلے کی حد تک ہیں، دمبے کے حقوق پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بکرے کے حقوق پہ بولو کوئی آواز نہیں، کیونکہ اس کو کھانا ہے۔ کتے کو کھانا نہیں ہے تو اس کے حقوق پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ 2 نمبری، اس سے بڑی کیا 2 نمبری ہوگی؟
آپ جمشید کے حقوق کی بات کر رہے ہو کیونکہ وہ پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, وہ مر گیا تو آپ کا قرضہ ڈوب جائے گا, اور وسیم کے کو زندہ رکھنے کی کوئی فکر نہیں, مرا ہے وہ ٹرک کے نیچے آ کے مرے. تو اس کا مطلب یہ انسانیت سے محبت نہیں ہے, یہ اپنے پیٹ سے محبت. تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی کتے بلے کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں, بکروں کے حقوق کی بکروں کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. بھائی بکرا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, ابھی اس کی عیاشی کی عمر شروع ہوئی ہے, اسے آنکھ مٹکا بھی نہیں کرنے دیتے اور کاٹ کے کھا جاتے ہیں, لیکن اس کو کوئی دنیا میں ظلم کہتا ہے؟ بولو نہیں کہتا. کیوں بھائی, یہ بنا کس کے لیے؟ انسان کہتا ہے میں دادا ہوں دنیا کا, میری بدماشی ہے ایسی کی تیسی, کوئی آواز اٹھائے میرے خلاف. ہاں انسان ایک دوسرے کے حقوق پر کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو مت مارو, لیکن خود اپنے علاوہ ہر مخلوق کا استحصال کرتے ہیں. اور جو جنگلی حیات کا انسان امین ہے نا, جو جنگلی حیات بچانے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھی اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جنگلوں میں کچھ شیر گیدڑ ودر رہیں گے تو جنگلوں میں بلاگنگ کا مزہ آئے گا, جنگلوں میں گھومنے کا مزہ آئے گا, سارے ہی مر گئے شکار کر کر کے, تو جنگل کی زندگی بھی بے رونق ہو جائے گی. وہ بھی جو جانوروں کی حیات اور زندگی کی بات ہوتی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہا, وہ کس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ وہ بھی اپنے لیے. سب کچھ انسان کم وقت اپنے ہی لیے کر رہا ہے. کیا دلیل ہے جی کہ یہ سب ہمارے لیے جائز ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ سب کس کے لیے بنایا میں نے؟ تمہارے لیے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس ان سب کاموں کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. بھائی جتنا تمہارا حق ہے زندہ رہنے کا, بکرے کا بھی اتنا ہی حق ہے, گائے کا بھی بولو اتنا ہی حق ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ مائیں, یہاں کا مجھے مائیں کی رپورٹ نہیں پتا, امریکہ میں مائیں یہ تانے دیتی ہے, وہاں پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے نا, مائیں تانا دیتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, ہوتا ہے نا تانا. مجھے بتاؤ ماں زیادہ دودھ پلاتی ہے یا بھینس زیادہ دودھ پلاتی ہے؟ کون زیادہ دودھ پلاتا ہے؟ ماں نے بھی دودھ اس لیے پلایا ہوتا ہے کہ پہلے بھینس کا دودھ اس نے پیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن بھائی بھینس کے ساتھ کتنا غلط سلوک ہوتا ہے ہماری سوسائٹی. کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی میں الاسک اسکوائر سہراب بورڈ آئے, میں بتاؤں گا جو بھینسیں دودھ دینا بند کرتی ہیں, فوراً بند بھی نہ کریں, کم کریں, بند نہیں کیا, تھوڑا سا کم ہو گیا, ان بڈی بھینسوں کو فوراً کاٹ کے دمبا کا تکے کے نام پہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے. کیونکہ جب وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ بھینس کا ہے, گائے کا ہے, دمبے کا ہے, بکرے کا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, سارے نہیں کرتے. تو یہ کیا بات ہے یار, جس نے اتنا دودھ پلایا اس کو تو ساری زندگی دودھ پلایا اس نے, تو اب اس کو جب بوڑھی ہو گئی ہے تو آپ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ, یہ تو ناانصافی ہے. ہونا تو یہ چاہیے اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو اب آپ اس کی سیوا کریں, اب آپ اس کی خدمت کریں. تو خیر میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے بھائی پوری کائنات اس کے لیے ابھی تک سائنسدان کہاں تک پہنچ چکے ہیں. دیکھو سورج کراس کرنے والے وہ شٹل بھیجی ہوئی ہے نا انہوں نے, سورج سے رپورٹیں لا رہی ہے, وہاں تک بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے. انسان کوئی دوسری مخلوق ابھی تک آئی نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لیے. کوئی تم ہمارے سیارے پہ آ کے کیا کر رہے ہو نا, تلاش کر رہے ہیں. تو رکاوٹ اگر آ رہی ہے تو ہماری ہی وجہ سے, ہماری ہی کمزوری کی بیس پہ رکاوٹ آئے تو الگ بات ہے. اب تک کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی اور پلینٹ پہ ہمیں کوئی اور مخلوق ملی ہو جس نے کہا تم اس سلسلے یہاں کس سلسلے میں حاصل ہوئے ہو, یہ تو ہماری زمین ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ, سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اب انسان نے بدماشی کیا کی, خدا کا انکار کرنے کے لیے انسان نے کہا سب کچھ تو میرا ہے. یہ بات تو مان لی, لیکن خدا کو نہیں مان رہا. وہ کمبخت, وہ کہہ رہے یہ ساری کائنات ہمارے لیے. ابھی یہاں تو نہیں, شکاگو میں تو ہیوسٹن میں, آپ کو پتا ہے ناسا کا دفتر ہے نا, تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا مجھے ناسا لے کے جائیں, تھوڑا سائنسدان کو بھیجنے کو اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بندر کو بھیج رہے ہیں, وہ ایک ایسے پلینٹ کی طرف بھیج رہے ہیں. تو مجھے بندر پہ نا تھوڑا سا پہلے تو میں نے رشک آیا اس بندر پہ کہ یار ہم امریکہ آتے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں ایک دوسرے پلینٹ پہ بندر. انسان سے اچھا تو بندر ہی نکلا نا, کہاں پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا یار بندر کو وہ ایسے پلینٹ پہ گھما کے لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا لے کے آ نہیں رہے, بس لے کے جا رہے ہیں, آئے گا نہیں گیا. میں نے کہا یار یہ تو بندر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھنا چاہ رہے کہاں تک بچتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ انسان کہاں تک سروائیو اس انوائرمنٹ میں جو بندر کو پہنایا جائے گا اور جس شٹل میں اس کو بھیجا جائے گا, جتنی آکسیجن اس کو دی جائے گی. تو یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ کہاں تک بندر زندہ رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے اور مزید بندروں کو تجربہ کر کے پھر جمشید کو یا کسی غفار بھائی کو بھیجیں. وہ لوگ انسان پہ بعد میں ہوگا, پہلے کس پہ ہوگا؟ پہلے یقین ہو جائے گا کہ بھئی یہاں تک تو جا سکتا ہے, پھر انسان کو بھیجیں گے. تو یہ بندروں کو جو تجربوں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے, تو بندروں سے اس کی پرمیشن لی ہے ہم نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کیا ہم نے بندروں سے اس کی پرمیشن لی ہے؟ کوئی نہیں. ویسے جمہوریت الاپتے رہتے ہیں ہم لوگ, جمہوریت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, رائٹس کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن انسان یہ سارے منجن اپنے لیے رکھتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں. یہ سب منجن کس کے لیے ہیں؟ منجن آپ لوگ کراچی کے نہیں ہو, آپ کو نہیں پتا چلے گا منجن کا کیا مطلب ہے. منجن ہوتا ہے کبھی مذہب کا منجن لگا بیچا جاتا ہے,
کبھی منجن بیچا جاتا ہے خیر خواہی کا منجن، کبھی موٹیویشنل اسپیکر منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ اب آؤ ہم آپ کو دولت کمانا سکھا رہے ہیں. اصل میں وہ اپنے کلپ کے ویوز بڑھا کے دولت کما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا پیسے کمانے کا. تو کہتے ہیں چلو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسہ کماؤ. ایک طریقہ، سب کی بات نہیں کر رہا، جو میری یہ بیان سنیں گے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، نہ پان گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکتے آپ، تو پھر آپ انٹرنیٹ پہ آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانا چاہیے. پھر آپ کے پوسٹ دکھتے ہیں، آپ کے ویوز ملتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں جو لوگ ان لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کے ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے تو جس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اس طریقے کو فالو کرو گے تو پیسہ آ جائے گا. اس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے تو یہ پہلے خود اس طریقے کو فالو کرتے، تو اس کو کہتے ہیں منجن. سمجھ رہے منجن بیچ. تو انسان جو ہے انسانیت کی بات کرتا ہے، بندر کو بھیج رہے ہیں، بندر واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جنازہ بھی نہیں ہوگا بیچارے کا، انسانوں پہ جو ہے تجربے ہوں گے اور اس پہ کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہاں جائے گا وہ. خیر، تو یہ ساری کائنات اللہ نے مسخر کر دی انسان کے لیے. انسان نے یہ تو مان لیا کہ یہ سب میرے لیے ہے. جس نے مسخر کی اس کا کیا کر دیا؟ انکار. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جس نے بنایا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ اس کی نظر میں جو ویلیو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول جاتے. تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کی نعمتوں سے صبح و شام بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایسی ناشکری کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے تم جو دیکھتے ہو، تم سے اگر یہ آنکھوں کی نعمت چھین لی جائے کتنے بڑی ٹینشن میں چلے جاؤ گے. ہر شخص کہتا ہے اللہ کسی سے آنکھ کی نعمت نہ چھینے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں جس خدا نے یہ آنکھ کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ آنکھ بنائی نہیں ہے، یہ ایوالو ہو کے خود بخود بن گئی. بندر سے مجھے ڈارون یاد آ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں یہ تو اصل میں ایک سیل بنا تھا، ایوالو ہو کے آنکھیں اگائیں. کتنا بڑا انکار ہے یا نہیں؟ کوئی ڈیجیٹل کیمرہ خود بخود بن سکتا ہے؟ کاپی نہیں بن سکتی. تو اوریجنل جس کو دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا، بھائی وہ کیسے خود بخود بن گیا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، یہ کان اللہ نے بنائے اور اسی کو یہ طاقت ہے سماعت چھین سکتا ہے تم سے، کہتے ہیں اللہ نے کہاں سے بنائے؟ بھائی یہ سب چیزیں کیا ہوئی ہیں؟ کروڑوں اربوں سال میں خود بخود بنی، ایوالو ہوئی ہیں. دیکھو جھوٹ بولنے کے نا دو طریقے ہوتے ہیں. جیسے چور دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک چور وہ ہوتا ہے، یہ میں مثال دے کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ایک چور وہ ہوتا ہے جو ہوتا بہت بڑا چور ہے لیکن بدنام بالکل بھی نہیں ہے. چور جب بھی بولو آپ کا ذہن پتہ نہیں پاکستانیوں کا کہاں چلا جاتا ہے. ایک چور وہ ہوتا ہے جو ہوتا بہت چھوٹا ہے، بدنام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پہلے بڑے چور کی مثال دوں. باپ مر گیا، بہن کو وراثت نہیں دی آپ نے، 1 کروڑ روپے کی اس کی دکان تھی وہ آپ نے معاف کروا لی. بیچاری شرمندہ ہے، دے نہیں سکتی، دے نہیں رہے، ڈیلے کر رہے ہیں. یہ چوری کتنے کی آپ نے؟ 1 کروڑ. اور کی کس کی؟ اپنی سگی بہن کی، جس پہ آپ کو کھلانا چاہیے تھا الٹا، اس کی چوری کی. لیکن آپ سوٹ ٹائی سوٹ بوٹ پہ انگلش بولتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں. نائس ٹو میٹ یو، میں شکاگو سے، میرا تعلق ہے امریکہ میں، یہ میرا بزنس ہے. لوگ سلوٹ کرتے ہیں آپ. ہاں وراثت نہیں، کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، ہم کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں الجھتے. کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہیں بھی بے عزتی نہیں ہوگی آپ. لیکن چوری کتنے کی ہوئی؟ 1 کروڑ کی، اور ہوئی بھی سگی بہن کی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا چور وہ ہے جو بیچارہ مسجد سے چپل چوراتے ہوئے پکڑا گیا، اور چپل بھی اپنی سگی بہن کے نہیں، کسی ہو سکتا ہے کسی چور ہی کے چپل چورا رہا ہو، پکڑا گیا. کس قدر بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا کیا ہو گیا یار، بے عزتی کی بات ہے. مسجد سے چپل چوراتا وہ پکڑا گیا، کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا. کہیں بھی جائے گا لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو چپل چور جا رہا ہے. کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا قبول ہوگا؟ چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، بولتا میں شکاگو میں رہتا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، حالانکہ صرف 2 چپلیں چوری کی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نا کسی کو اچھا اور برا کہنے کا کرائٹیریا بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا. کیا خیال ہے؟ تو ایسے یاد رکھو جھوٹ بولنے کے لیے دیر آر 2 ٹائپس آف جھوٹ. جھوٹ کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا جھوٹ ہو بدنام بہت زیادہ ہو جاؤ. چھوٹا سا جھوٹ ہے، آپ بدنام بہت زیادہ ہو. آپ کو کسی نے چائے پلائی، اب جب آپ کا نمبر آیا آپ مکر گئے، دیکھا کڑی چائے کون بھائی؟ یہ چھوٹا سا جھوٹ آپ نے بولا چائے کا خرچہ بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹا سا جھوٹ ہے لیکن آپ بدنام اتنے ہو جاؤ گے، بولے گے یار اس میں دیکھ یار میں نے چائے کل پلائی ہے اور آج یہ
صرف اس لیے اپنا خرچہ بچانے کے لیے, چائے کے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. کیسا کذاب آدمی ہے یار, یہ تو اس کی پرسنالٹی میں مت جاؤ. ایک نمبر کا جھوٹا, ہمیشہ مشہور ہو جائے گا جھوٹا. لیکن ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ بولتے ہیں, سائنس کا لیبل لگا کے جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ جھوٹ دیسی لوگ بول نہیں سکتے. جیسے بہن کی 1 کروڑ کی وراثت ایک نارمل آدمی کھا نہیں سکتا. اس کے لیے کہنے والا تھا شکاگو میں ہونا ضروری, لیکن ایسا نہیں ہے. یعنی پڑھا لکھا ہونا ضروری, تو اس کو وکیلوں سے تعلق کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, جج سے تعلقات کا ہونا ضروری ہے. یہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے جو 1 کروڑ روپے بڑے قانونی طریقے سے کھا سکتا ہے, نارمل آدمی کا کام نہیں. تو ایسے ہی یاد رکھو, ایک جھوٹ ہے انتہائی سنگین جھوٹ. جھوٹ کی دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا. ایک آدمی نے چائے پلائی, آپ نے انکار کیا, آپ بدنام ہو گئے. لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے آنکھیں دی, جس نے ناک دی, جس نے کان دیے, جس نے معدہ دیا. الم نجعل لہ عینین, کیا آنکھیں نہیں دی ہم نے؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں فخلق فسواک, کیا برابر نہیں کیا؟ کیا تم منی کا قطرہ نہیں تھے, ماں کے رحم میں گئے, کیا ہم نے اس میں آنکھیں نہیں اگائیں؟ کیا دل دماغ جگر نہیں بنایا؟ کیا خون کا لوتھڑا نہیں بنایا؟ پھر گوشت نہیں بنایا؟ پھر اس میں دل نہیں بنایا جس نے ہارٹ بیٹ کی؟ پھر اس میں اتنا بڑا دماغ, یعنی اتنی بڑی نالیوں پر مشتمل دماغ کو پیک کر کے کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا. اب تک ماں روٹی کھاتی تھی, آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا تھا. اب جب ماں روٹی کھا رہی ہے فوراً دودھ بننا شروع ہو گیا. ایسے ایسے قدرت کے کمالات, اور پھر ماں کے دل میں محبت ڈال دی. یہ ساری کی ساری نعمتیں, آسمان سے پانی, فالق الحب والنوى, زمین کو, بیج کو زمین میں ڈالتے ہو, پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہے, اور پھر پھل پیدا کرتا ہے, اور ہر پھل میں وہی بیج دوبارہ ہوتا ہے تاکہ تمہاری زندگی چلتی رہے. وجعل منه الزوجين الذكر والانثى, اسی پانی میں کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا, تاکہ دونوں کی اٹریکشن رہے, ایک دوسرے کی طرف خاندان آباد ہو, محبتیں قائم رہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں دی. ایک چائے پلانے والے کی چائے کا انکار کر کے تو آپ بدنام ہو گئے. اور جس رب نے اتنی ساری نعمتیں دی, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا اور اس پہ تھیوری پیش کی. ایکچولی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, گاڈ اصل میں اس میں دوسرا کانسیپٹ بھی ہے. وہ کانسیپٹ یہ کہ ایک سیل وجود میں آیا تھا, بگ بینگ تھیوری کی بیس پہ وہ دھماکہ ہوا تھا, پھر پانی وجود میں آیا. آج میں ایک سائنسدان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پانی کیسے وجود میں آیا, تو کم بخت یہ نہیں بتا رہا کب شروع کب ہوا, ہائیڈروجن کہاں سے شروع ہوئی, آکسیجن کہاں سے شروع ہوئی, کم بخت یہ چیز پی جاتے ہیں. اس کے بعد کہاں سے آئے, یہ زمین سے نکلا تھا. جی آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا تو یوں ہوا تھا, پھر کہیں پانی کے بادل تھے تو وہ برسے تھے. ابے بادل کہاں سے آئے, ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاپ کیسے ہوا, یہ دونوں کہاں سے آئے, ہائیڈروجن کا پیدا کرنے والا کون ہے, آکسیجن کا پیدا کرنے والا کون ہے. پھر اگر پانی پیدا ہو ہی گیا تھا, پانی تو کسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے کہ جمشید پیدا ہو جاتا ہے وہاں پہ, غفار پیدا ہو جاتا ہے وہاں پہ. سیل کیسے وجود میں آیا, سیل کی جو ترکیب ہے, جو ایک انسانی خلیہ ہے, اتنی پیچیدہ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا لا آف چانس کے تحت ممکن نہیں ہے. اس سیل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ایوالو ہونے کے, اسی سے جناب مچھلی بھی بن رہی ہے, پھر مچھلیوں کی لاکھوں قسمیں بن رہی ہیں, اس سے تتلیاں بھی بن رہی ہیں, اسی سے پرندے بھی بن رہے ہیں, اسی سے انسان بھی بن رہے ہیں, اسی سے ڈائناسور بھی بن رہے ہیں, اسی سے ہاتھی بھی بن رہا ہے. ہر چیز پھیلتی چلی ہے. بھائی کون سا سیل ہے جس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے؟ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا خدا کا انکار کرنے کے لیے, لیکن کس کے کندھے پہ رکھ کے, سائنس کے کندھے پہ رکھ کے, تعلیم اور ایجوکیشن کے کندھے پہ رکھ کے. لہذا اتنا بڑا جھوٹ, اور ایک چائے پلانے والے کا انکار کرنے والا تو بدنام, خدا کا انکار کرنے والا بدنام بھی نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا پا رہا. تو میرے بھائی, اللہ کو پتا ہے 1 کروڑ جس نے کھائے ہیں نا بہن کے, اس کو چترول زیادہ لگیں گے. جس نے چپل چرائی ہے اس کو وہی چپل 1-2 دفعہ اللہ لگا دے گا, سمجھ رہے ہو, اس سے زیادہ سزا نہیں ہے اس کی. تو جو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, تبھی قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ پہ جھوٹ میں یہ بھی ہے کہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے. اللہ پہ جھوٹ میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے کوئی بات نہ کہی ہو اور آپ اللہ کی طرف منسوب کر دیں. تو اس لیے سب سے بڑا ناشکرا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کا انکار کرے, یا اس کی نعمتوں کا, سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے, اس کی نعمتوں کا انکار کرے. تو اس لیے میں بار بار اس نظریے پہ اس لیے رد کرتا ہوں کہ آج نا اتنے بڑے بڑے جھوٹ سائنس کے سہارے پہ لے کے بولے جا رہے, تاکہ آپ جھوٹ بھی بولیں اور آپ ایجوکیٹڈ کہلائیں. پہلے زمانے میں جب کوئی خدا کا انکار کرتا نا تو کیا کہتا قرآن, اکفرت بالذی خلقک من تراب, اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, جس نے تمہیں ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو اس نے نطفے میں, منی میں تبدیل کر دیا, اسپم بنا دیے اس سے, ثم من علقہ, پھر اس نے گوشت بنایا. اس ایک ایک چیز آپ ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے. مٹی سے پانی بننا, پانی سے گوشت,
خون بننا، خون سے گوشت بننا، گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا اور آنکھوں کا اگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیجیٹل کیمرے اگ رہے ہیں بھائی ماں کے پیٹ میں. ان کیمروں کی ایڈجسٹمنٹ دیکھ لو یار، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ آؤٹ ہو گئی، 1 کے 2 نظر آنا شروع. کس قدر خاندانی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہ بنی کس سے؟ روٹی سے. تو بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی، ہم اور آپ بہت غفلت میں. تبھی اللہ نے پیغمبروں کی ایک ذمہ داری جو بتائی ہے نا، وہ ذمہ داری ہے کہ ان کو غفلت سے نکالنا. غفلت کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ آپ شکاگو میں ہو، امریکہ میں ہو، آپ غم لیس ہو گئے، کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، صحت بھی اچھی، علاج بھی بہت ساری. علاج تو یہاں ہاسپٹل میں پیسے ہو نہ ہو کہتے ہیں علاج ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. تو علاج ہو جاتا ہے آپ کا ہر چیز. تو اس سے آپ کس میں چلے گئے؟ غفلت میں. آپ سمجھ رہے کہ بس یہی زندگی ہے، ہم سے اب کوئی سوال نہیں ہوگا. تو پیغمبروں کا کام ہوتا ہے انسانیت کو غفلت سے نکالنا، ان کو بتانا کہ تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے، تمہیں کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا تم سے سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھے گا کہ میرا تو مجھے تم نے یاد رکھا کہ یاد. تو بھائی یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، مجھ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا. تو اس لیے مسلمان کو تو داعی ہونا چاہیے، وہ تو غیر مسلموں کو سمجھائے. بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، خدا کو راضی کرو، یاد رکھو اس سے وہ تم سے پوچھے گا، اس کو کوئی اشکالات ہو تو اس کا جواب دیں. تو بجائے اس کو ایک دین برحق کی طرف لانے کے، ہم خود ادھر کو پھسلتے چلے جائیں. کہتے ہیں یار ان کو دیکھو کیسی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ہمارے مولویوں نے دین میں کتنی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. اب کچھ ایسے مولوی بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن دین انہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ خدا کے شکر ادا کرنے کے لیے کوئی تکلف کی ضرورت بچی. بھائی اسلام تو یہ کہتا ہے نا، اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، زنا سے بچنا پڑے گا آپ کو، ایسا ہی ہے نا، شراب سے آپ کو بچنا پڑے گا، عورت کو پردہ، جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں، عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور اللہ پہ اعتماد، کچھ باطن کے اعمال اندر کے اللہ پہ توکل اور اعتماد کرنا. بھائی جو جلدی ڈپریشن چلے جاتے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا پڑے گا آپ کو. بہت سارے احکام ہیں، اس کی اب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. انشورنس گورنمنٹ کا اگر لا ہے، مجبوری ہے، تو ایک مجبوری ہے، اپنے اختیار سے انشورنس جائز نہیں. سودی لین دین حرام ہے. تو اللہ کا شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے تھینکس گاڈ، یہ شکر تو بھائی سب ادا کر لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. کچھ لوگ یہ بھی نہیں کرتے. پراپر شکر یہ نہیں ہے. پراپر شکر کیا ہے؟ اللہ کے حکام کو فالو کرنا. تو اب کچھ اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں جنہوں نے پردہ ہی ختم کر دیا. پردہ تو ایک کلچر کا حصہ تھا، ایک چیز ختم ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. کسی نے بتایا کہ اسکالر کی تصویر آئی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، پاکستانی میم بنانے میں ماہر ہے نا، اس نے لکھا کہ یہ پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، کس طریقے سے حلال کروں. تو بھائی کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے گی، اور اس ٹینشن میں میرے اور آپ کا ہی فائدہ ہے. تو اپنی خواہشات کے حساب سے اسلام کو چینج نہ کریں، جیسے اسلام نے کہا ہے اس کے حساب سے ڈھل جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اتنے اختلافات، مولویوں کو کیا، لوگ بہت سے اس لیے بیزار ہوئے ہیں مولویوں کی، دیکھو وہ کہتے ہیں وہ اسلام کا پگڑی پہنو. بھائی قرآن کی تعلیمات تو 2 اور 4 کی طرح سیدھی سادھی ہے نا. جس مسئلے میں اختلاف ہے نا، پڑھو ہی نہیں اس مسئلے میں، یہ کرو یہ نہیں کرو. بھائی قرآن نے جو نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے وہ بہت سادہ ہے، اس کے لیے کسی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جلدی سے بس آیت کا ترجمہ کر دو. تیرے رب نے فیصلہ کیا عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اب اگر کوئی فرقہ کہتے نہیں اللہ کے علاوہ فلاں کے سامنے جھکو، اللہ نے کہہ دیا عبادت کس کی ہوگی؟ بولو اللہ کی. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. پکارنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا اللہ. بس یا کس کے ساتھ لگے گا؟ نہ یا رسول اللہ، نہ یا عود آدم، نہ یا علی مدد. سب مدد کے نعرے غلط. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، قرآن کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ایاک نعبد 5 دفعہ اللہ نے نماز میں کہلوا دیا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ عبادت میں گڑبڑ کریں گے. عبادت کے لفظ میں نے کہیں گے ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، اگر ہم کسی سے مانگ رہے ہیں تو وہ عبادت تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ نے اس عبادت کو ایکسپلین کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مدد صرف تجھ سے مانگو. یہ کوئی فرقے کی بات ہے؟ بولو نا کیا ہوگا. تو مسلمان شکر گزار ہے، عبادت اور مدد صرف کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. غیر مسلموں کے ہاں ماں باپ کو تھوڑی سی ویلیو دی جاتی ہے، اتنی نہیں جتنی اللہ نے بتائی. اللہ کہتے ہیں میرا کچھ شکر گزار بننا ہے تو والدین کے ساتھ احسان. احسان عربی میں اچھے سلوک کو نہیں کہتے، ایکسیلنسی پیدا کرنا، بہت اچھا بننا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو حق تلفی اگر کسی
کسی کی ہوتی ہے نا تو وہ ماں باپ ہے. جو ان کی ایفرٹ ہے آپ کو پالنے میں, ان کو اس کا صلہ نہیں ملتا. جتنی محبت ماں نے بچپن میں آپ کو دی ہوتی ہے, اولاد بڑے ہو کر نہیں دیتی وہ محبت. چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتی ہے. نا 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 نا. تورات اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی آسمانی کتابیں, انجیل دیکھ لو, سب سے زیادہ خدا کے بعد اگر کسی کے حقوق بیان کیے ہیں تو کس کے؟ والدین. یہ مذہب کا حصہ, یہ کلچر نہیں ہے, یہ گاڈ کا آرڈر ہے. خدا جس نے بنایا اس کا آرڈر ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کتنا اچھا, لا تقل لہما اف, اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابا غصے میں ہے تو یہ نہیں کہ ابا کا میٹر شارٹ ہے تو آپ کا بھی شارٹ ہو گیا. آپ کو اپنے میٹر کو ابا کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, ابا کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ نہیں کروانا آپ نے. آج پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم وقت باپ یہ ہے یا وہ ہے. میرے سامنے کیس آتے ہیں نا باپ بیٹے کے, میں کہتا یار تجھے تو پہلے بعد میں پیدا ہو گیا, پیدا تجھے پہلے ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. جب آپ اللہ کو مانو گے تو بہت بڑا حق ہے ماں اور باپ کا. قرآن وصیت کے الفاظ استعمال کرتا ہے, احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے. ایک اسکالر نے تو کہہ دیا ماں باپ کی فرما برداری ہے ہی نہیں اسلام میں, کوئی اطاعت لازمی نہیں ہے. اچھا سلوک ہے, اطاعت نہیں. بھائی حقوق الوالدین, حقوق کہتے ہیں نافرمانی کو, حدیث میں اس کو اکبر الکبائر کہا ہے. ہاں کچھ بیسک رائٹس انسان کو اللہ نے دی ہے, اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, وہ کچھ حقوق ہے. لیکن نارملی ہر جائز چیز میں آپ کو اپنی ماں اور اپنے باپ کی اطاعت کرنی ہے جو آپ کے اختیار میں. کچھ بیسک رائٹس ہیں جو اس انسان کو اللہ نے دی ہے, اس میں ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے. زبردستی آپ کی شادی نہیں کرا سکتے, زبردستی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس طریقے سے کماؤ. وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ پڑھنا چاہتے ہو, کمانا چاہتے ہو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, جن کو آپ کا رائٹ ہے. ابا یہ نہیں, ہمارے یہاں ہوتا ابا ڈاکٹر ہے تو تیرا باپ ڈاکٹر ہے تو بھی کیا ہے, اس کا دل نہیں لگ رہا ڈاکٹر بننے میں, تو زبردستی نہیں ہے اس میں. تو لیکن اطاعت جائز چیزوں میں, اگر آپ کی ماں آپ کو کہتی ہے پانی پلاؤ تو اسلام میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے, ان کی اطاعت کا نہیں ہے. غلط اطاعت کا ہے. ہاں جہاں اللہ کے حکم کے خلاف آرڈر دے پھر اطاعت نہیں. تو اب یہ کسی فرقے کی بات ہے, بہانہ بنایا ہوا ہے مولویوں کے اتنے فرقے, تو میں کیسے اسلام کو فالو کروں, کیسے اسلام کو. ڈاکٹروں کی بھی تو کتنی آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے انڈا ابال کے کھایا کرو, کوئی کہتا ہے تلا ہوا کھایا کرو, کہتے کھاؤ ہی نہیں. کچھ ڈاکٹر ہو گئے, ڈاکٹر 3 قسم کے ہوتے ہیں پتہ ہے. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹری میں دیوبندی, کچھ ڈاکٹر ڈاکٹری میں بریلوی, کچھ ڈاکٹر ڈاکٹری میں اہل حدیث. جو بریلوی ڈاکٹر ہوتے ہیں سب کھاؤ, ایسے کلپ ہے ڈاکٹروں کے. 3 ٹائم کھانا ضروری ہے, یہ کہتے ہیں ناشتہ بہت ضروری, سب کھاؤ, سبزی بھی کھاؤ, گوشت بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, مچھلی بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, جائیداد بھی, یہ بھی زیادہ ہو گیا, یہ سب کچھ کھا جائے تو جائیداد نہیں کھاؤ. تو یہ ڈاکٹروں کے بریلوی ہیں, سب صحیح ہے بھائی, کوئی بدعت نہیں ہے. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں دیوبندی مزاج کے. یہ فرقے بھی مولویوں میں ہے نا, کہ انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں, تو کبھی مولویوں کے روپ میں آ رہے ہوتے ہیں, کبھی سائنسدانوں کے روپ میں آ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ڈاکٹروں کے روپ میں آ رہی ہے. ایک تھنکنگ ہوتی ہے انسان کے سوچنے کی. کچھ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, وہ دیوبندی ٹائپ کے ہوتے ہیں, نہ سب کچھ کھاؤ نہ سب چیزوں سے پرہیز کرو. اور کچھ اہل حدیث ہوتے ہیں ہر چیز بدعت, ہر حدیث کیا ہے ضعیف. تو وہ ڈاکٹر, آپ ان ڈاکٹروں کی ذرا کلپ دیکھیں نا, تو وہ ایسی خوراک بتاتے ہیں, آدمی کہتا ہے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی. ابھی میں ایک ڈاکٹر کا کلپ دیکھ رہا تھا, پاکستان میں تھا, تو وہ بتا رہے تھے کیٹو ڈائٹ کا اور لو کارب ڈائٹ. کسی نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ہم کتنا کارب لے سکتے ہیں, تو انہوں نے جو کارب بتایا نا, میرے آنسو نکلتے رہے, کاش یہ تکلف. انہوں نے کہا بھلائی کھائیں بغیر چینی کے, تو اس میں کارب میٹھا کھائیں, کہہ رہے بس وہ ہے قدرت, وہ ایمان لے آؤ ڈاکٹروں پر کہ اس میں نشاستہ ہوتا ہے, لیکن محسوس نہیں ہوتا بھائی وہ نشاستہ. بس وہ کہتے ہیں باڈی کے لیے کافی ہے, 1-2 چمچے ملائی کے کھا لیا آپ نے. میں نے کہا ان کا, مجھے وہ یاد آیا کہ ایک آدمی کہتا تھا میرے والد صاحب بہت سخت حلیم کی دیگ روزانہ بنا کے بانٹا کرتے تھے. اس نے کہا کیا کیسے حلیم بناتے کیسے تھے یار, دیگ روزانہ بانٹتے تھے. اس نے کہا پوری حلیم کی دیگ نا پانی بھرا پہلے, اس میں 11 دانے چاول کے, 11 دانے چنے کی دال, 11 دانے جو. اس نے کہا بھائی کیا 11 دانے ڈل رہے اتنے, کہہ رہے گوشت بہت تھا, گوشت داخل. گوشت کیسے, کہہ رہے پرچی پہ لکھتے تھے 40 کلو گوشت اور پرچی ڈال دیتے تھے, اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہتے ہیں اتنا میٹھا کم, کارب کم, کہ ایک پرچی پہ لکھو چینی اور چائے میں وہ پرچی گھما کے چائے پی لو, بس اتنا کافی ہے تمہاری صحت. تو خیر ڈاکٹروں میں کتنا اختلاف ہوتا ہے, پھر بھی صحت کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیا یار پتہ ہی نہیں چلتا. کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کنفیوژن اپنی جگہ, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ خودکشی کر لو جا کے. بھائی کتنا مرضی مولویوں میں اختلاف ہو جائے, اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے اس کو اسٹیمپ لگا کے محفوظ کر دی, چینجیبل نہیں ہے. نماز 5 ٹائم آپ کو بہرحال پڑھنی ہے. تو اللہ نے فرمایا والدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک,
ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے آپ نے, برداشت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, گورنمنٹ کا لا نہیں ہے. یہ کس کا لا ہے؟ یہ اللہ کا لا ہے. اور پھر اللہ نے رشتہ داروں کے بارے میں حکم دیا, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اسلام رشتوں پہ بلیو کرتا ہے. میں ایک آیت سناتا ہوں نا, قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم جب رشتہ داروں کے جایا کرو تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم. اس کے بعد ابنائکم ہے, او بیوت ابنائکم. کوئی حرج نہیں ہے, تم اپنے ابا کے گھر میں جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو, تم اپنی ماں کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو, اپنے بیٹوں کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت اعمامکم, اپنے چچا کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت عماتکم, اپنی پھوپھی کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. او بیوت اخوالکم, اپنے ماموں کے گھر جا کے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم, اپنی خالہ کے گھر جا کے بھی. تو یہ قرآن کیوں؟ قرآن کہتا بھائی اپنے ریلیٹو کے یہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا کہتے ہیں کافی تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن ایک ایک رشتے کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن کو معلوم تھا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ جب شکاگو امریکہ میں آئیں گے اور جب یہاں کے کلچر سے وہ متعارف ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انگلش میں, انگریزی زبان میں چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. کہ شارٹ کے نہیں ہو گئے؟ انکل ہیں, انٹی ہیں. ساری دنیا کے سارے آدمی انکل, ساری دنیا کی ساری عورتیں جو آپ کی والدہ کی عمر کی ہیں انٹیاں. اس لیے اللہ نے ایک ایک رشتے کا نام لے لیا کہ اسلام کو ماننا ہے, خدا کو ماننا ہے تو رشتوں کو جوڑنا پڑے گا, رشتے بنانے پڑیں گے. کیونکہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. جو رشتہ دار نہیں ہے اور جو رشتہ دار ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. رشتوں کی اہمیت غیر رشتہ داروں سے زیادہ ہے. اور رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ گرل فرینڈ سے یا بیوی سے؟ زنا حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زنا سے رشتے ختم ہوتے ہیں. تبھی تو ان لوگوں کے کلچر میں رشتے شارٹ ہو گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب بروقت شادی ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں. بچے کہہ رہا ہوں, 2 بچوں کو میں بچے نہیں کہتا. 2 بچوں سے چاچے ماموں کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ 2 بچے سے تھوڑی چاچے ہیں اور مامے. میں دیکھو پشاور جاتا ہوں نا, اتنا مزہ آتا ہے. یہ ہمارا چاچا, یہ ہمارا, یہ بھی چاچا, یہ والا بھی. ابھی چاچے ختم ہوتے ہیں پھر ماموں شروع ہوتے ہیں. خاندان ہے بھائی, انسان ہے, ہم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. یہ کیا ہے 1000 گز کے بنگلے بن رہی ہیں اس میں. 1-2 بچے ہیں کہ تربیت بہت اچھی ہوگی, بہت اچھی. اتنی اچھی تربیت کی تکلف کی ضرورت نہیں. اتنی اچھی تربیت نہیں کرو کہ وہ خود تنہائی کا شکار ہو, اس کو خاندان نہ ملے, چچا ماموں نہ ملے, کزن نہ ملے, بہن بھائی نہ ملے. بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی اس کا. صرف دیواریں اور اس کو مل رہی ہیں, اچھے واش روم بنے ہوئے, اتنے بڑے بڑے واش روم, آدمی بستر ڈال کے سو جائے اس میں. گھر آباد کس سے ہوتا ہے؟ بچوں سے ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو کہ تمہیں اولاد دے. کیونکہ نکاح خاندان بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں نا, میرے پاس آپ دیکھیں گے ڈاکٹر لڑکی چاہیے. میں نے کہا بھائی کیا علاج کرانا ہے تو نے؟ ڈاکٹر مر گئے کیا دنیا میں؟ ایک دم ہے نا وہ جو ایک دماغ میں گھس گیا ہے بس خناس. خدا کے بندو, اسلام کا خدا کی قسم اتنا بڑا احسان ہے نا کہ ہمیں فطرت سکھا دی کہ نیچر سے بغاوت مت کرنا. نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ نے علاج کرانا ہے, نکاح اس لیے کیا جاتا ہے خاندان آباد کروانا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو نسل کو بڑھائے. خاندان کے لیے کیا جاتا ہے. گھر میں ہو, ہاؤس وائف ہو, تمہارے بچوں کو پالے, وہ سارے کام کروا لیے اس سے, جو کام تھا وہ نہیں کروایا اس کی نسل بڑھانا. بڑھاپے میں دیکھو کیا حال ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے گھر ہیں, میں تو جاتا ہوں, مجھے تو ڈپریشن ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے اولاد ہے نا, تو میں ڈپریشن میں آتا ہوں. مجھے نہیں دل لگتا 1000 گز کے بنگلے میں. کہتا ہوں یار دیواریں کھا رہی ہیں بھائی, بچوں کے شور کی آواز چاہیے. سے وہ غریب کا گھر اچھا ہے جس میں بچے ہیں. تو رشتوں کو اللہ کی نظر میں رشتوں کی ویلیو ہے, رشتے بڑھانے کی بھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس میں توکل کرو اللہ پہ. اللہ نے کہا کہ جو اولاد دے گا رزق بھی. بھائی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے بچے کے آنے کے بعد, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ پیدا کرنے والا غافل نہیں ہے. اب بے وقوف آدمی کہتا ہے دودھ ہی آیا ہے نا, اور وہ لنچ کے خرچے بچوں کے اور کنوینس کے خرچے تھوڑی آئے ہو. بھائی یہ سائن ہے, یہ علامت ہے کہ پیدا کرنے والا غافل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بچے مارکیٹ میں آتے جا رہے ہیں اور پیدا کرنے والا بھول گیا یہ کیا ہو رہا ہے, خود بخود بسائے جا رہے ہیں. نہ, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس کو دودھ کی ہوتی ہے. اس لیے پیدا ہوتے ہی ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا جاتا ہے کہ آج تک کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک پیدا نہیں کر سکا. تو بے وقوف آدمی کہتا ہے بس دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے. عقل مند کہتا ہے میرے رب نے یہ پیدا کر کے دکھا دیا کہ اس کا پیدا کرنے والا اس سے غافل نہیں ہے. تو بات کو بس سمیٹ رہا ہوں, لمبی ہوئی چلی جا رہی ہے. جب بھی میں 10 منٹ کا کہتا ہوں نا تو پھر بیان لمبا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں پھر اسی آیت میں
اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ آتی ذی القربی حقہ، رشتوں کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. اور بہت سارے احکام دیے اللہ نے اس آیت میں. اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے اختلاف نہیں ہے بھائی. تو اس لیے ہمارے پاس بہترین بہانہ ملا ہوا ہے کہ وہ ہری پگڑی پہنتا ہے، وہ نیلی پگڑی پہنتا ہے، وہ فلانی پگڑی پہنتا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے نا وہ مت کرو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو کرو. کوئی کتنے اچھے بدعت جو ہے نا اس پہ کتنے بھی اچھے لیبل لگائے جائیں، وہ آپ کو اوریجنل اسلام سے دور کر دیں. کیونکہ ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے مذہب پہ چلنے کی. جب وہ قرآن کے حکام کو فالو نہیں کرتا تو پھر چند رسومات کے ذریعے اپنے مذہبی جذبات کو تسکین پہنچا کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. جیسے ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو خوب قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، دیگوں پہ دیگیں کھائے جا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ابا کوئی زندگی میں اطاعت کی نہیں ہوتی جو اللہ نے کہا تھا. یہی ہے نا، اللہ میاں نے کہا تھا جو ابا مرے تمہارے بس زبانی کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اصل کام تو یہ تھا کہ ابا جب تھے یا اماں جب تھیں تو ان کی قدر کرتے، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے. اب جب مر گئے تو روتے کہ یار ہم سے یہ کام نہیں ہوا ہے، تو بہت بڑا غم ہوتا تمہیں. توبہ کرتے، گڑ گڑاتے، پھر ابا کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمبو لگا کے، دیگے پکا کے اور قرآن خوانیاں کروا کے ایک وہ پوری کر لیتے ہیں کہ ہماری اب جو ذمہ داری تھی کیا ہو گئی، دل کو تسکین مل گئی. حالانکہ یہ نہ آپ کو تو توبہ کرنی، ساری زندگی ان کے لیے دعائیں کرنی تھی. تو جب ایک انسان کسی بھی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے نا بدعت کا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کرنے کا کام تھا اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. آسان مثال دے کے بس بات ختم کر دو. دیکھو جو لوگ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ عید بقرعید پہ جوڑے بہت بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم ہیں نا، میں ہوں نا تمہارا بھائی، تمہیں کوئی ضرورت ہو کس کو بتانی ہے تم نے؟ مجھے بتا. بچوں کے کپڑے بنا کے دے دیے، بقرعید کا گوشت بھیج دیا، عید بقرعید پہ دعوت کر لی، اپنے بچے کی شادی میں بلا لیا. اس کی بچی کی جب شادی ہو رہی تھی، بہن بیوہ بہن کی بچی کی شادی ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس پہ خرچہ کر دیا. اس سے وہ اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہیں کہ ہم بہن کا ماشاءاللہ کتنا خیال رکھتے ہیں. کم وقت جو 1 کروڑ کی دکان تھی وہ پکڑانا اس کو جا کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس سے تمہارا جو جرم ہے نا وہ چھپ رہا ہے. تمہیں جو توبہ کی توفیق ملنی تھی وہ توفیق تم سے سلب ہو رہی ہے. ہم جب بھی کسی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اس سے ہم غافل ہیں. تو بھائی اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا کہ مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایسا نہیں کرتا کہ لیتے وقت اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہو، اپنا حق لیتے ہوئے، اور دیتے ہوئے کچھ اور ہو. جیسے اپنا حق لینے پہ حریص ہوتا ہے، دینے پہ اس سے زیادہ حریص ہوتا ہے. یہ سارے احکامات ہیں جس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو یہ کام جو لوگ بھی کریں گے تو اللہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ ہاں میں ہوں جو یہ نعمتیں دے رہا ہوں. اور جو یہ کام نہیں کرتے تو وہ اتنا شکر ادا کر دیتے ہیں تھینکس گاڈ کہہ کے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اتنا صحیح اجر پھر آپ کو قیامت کے دن مل جائے. اللہ تعالیٰ نے کہے گا یعنی تھینکس تو نہیں کہے گا، اللہ کہے گا کہ اچھا کیا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے بھائی. تو اس لیے پورے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. آپ لوگ یہاں پر دیکھو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک بہترین بات پتہ ہے کیا؟ داعی بن جائیں. یعنی دوسروں کو دین کی طرف لانے کی فکر میں لگ جائیں. جو آدمی دوسروں کو دین کی طرف لانے کی فکر میں لگتا ہے نا، سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے، اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو اسلام سے محبت ہو جاتی ہے. جو جس چیز کا داعی ہوتا ہے نا وہ پھر اس کے خلاف اس کو اچھا نہیں لگتا. ایک آیت پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا یحبونہم، جو اللہ سے محبت کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے جو محبت کرتے ہیں وہ دین سے نہیں ہٹتے. دین کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کو بچانے کی کوشش میں جد جائے. آدمی جس کام میں لگ جاتا ہے پھر اس کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان کو غم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے. جزاکم اللہ خیر. سوال لے لیتے چلے، ایک آدھ سوال لے لیتے. جی 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 بالکل ہم ذمہ دار ہیں اس کے. دیکھو یہ کہہ رہا نا کہ صرف کلمہ نہیں تھا، یہ ہلکی چیز نہیں ہے، بنانے والے کا انکار ہے نا، لیکن اس میں مسلمان ذمہ دار ہیں. میں تو کہتا ہوں مسلمان دعوت نہ بھی دے نا، اپنے عمل سے بتا دے کہ ہم آپ سے زیادہ اچھے ہیں، 2 نمبریاں چھوڑ دے. اور 2 نمبریاں چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم اپنے مذہب کی جو ایک پیاس ہے نا وہ ایسے طریقے سے بجھا لیتے ہیں کہ جو پھر اوریجنل طریقہ ہے اس کی طرف آنے کے لیے ہمیں موٹیویشن ہی نہیں ملتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو کام کرنے کو بتائے ہیں نا. اب دیکھو یہ جو آپ کہتے ہیں گورے ملتے ہیں تو اچھے طریقے سے ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے، بلکہ ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بھی نہیں، صرف اچھے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقے کا ثواب ملے گا. تو ہمارے پاس تو اتنی پاورفل موٹیویشن ہے لیکن مسکرا کے ملنے کی توفیق نہیں ہو رہی.
وجہ کیا ہے کہ مذہب میں جو چیزیں ضروری تھیں ان کو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا، اور جذبہ جو تھا وہ ایسی جگہوں پہ لگا دیا سارا. دیکھو آسان مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں، مسجدوں کے مائک پورے بھونپو کی طرح ہوتے ہیں. بھونپو پھاڑ گئے نا، جو بعض گاؤں علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس میں نبی کی سیرت بیان کر رہا ہو. اب اگر وہ ویسے ہی شور مچا رہا ہوتا تو لوگ کہتے دیکھو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن وہ لیبل کیا لگا دیتا ہے، نعت کا یا کوئی تقریر کا. اب اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، فوراً آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ معاذ اللہ ناز سے نفرت کرتا ہے یا یہ نبی کی سیرت سننا نہیں چاہتا. تو جو اس طریقے سے ہم مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور جو غیر ضروری رسومات ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں. دیکھو اسلام نے اذان کو کے بارے میں کہا نا، تو اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دو بس. میرا کبھی بیان ہوا ہے کہ اذانوں میں بھی اعتدال ضروری ہے. آج کل اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں، کھینچتے ہیں تو یہاں تو باہر اذان کی آواز نہیں آتی، کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. لوگ تعریفیں کرتے ہیں کیا خوبصورت آواز ہے. بھائی کتنے لوگ اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جتنی اذان اسلام نے بتائی ہے اتنی رکھو نا. یہ تو آپ اپنی طرف سے گریوی لگا رہے ہو، تو گریوی لگا رہے ہو اپنی طرف سے. یہ جو آپ گوروں کی بات کر رہے ہو نا، انہوں نے چند مینرز تو سیکھ لیے ہیں، ہم لوگ ان مینرز پہ بھی نہیں رہے جو ہماری مذہب کی بالکل بنیادیں تھیں. کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو مذہب کا جذبہ تھا وہ استعمال ایسی چیزوں میں ہو گیا جو اسلام میں ضروری نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. وہ اسلام نے روکا ہے ان چیزوں سے. جب بھی آپ کسی سے محبت ہے، محبت کا ایک طریقہ یہ ہے اس پہ خرچ. جیسے شوہر کو بیوی سے محبت ہے تو محبت کا طریقہ یہ ہے کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بولو، شوہر دے گا. اچھا خرچہ سارا شوہر اٹھائے گا، ڈیلیوری کا خرچہ شوہر، بچوں کی فیسیں شوہر. یہ پائیدار محبت ہے. لیکن ہماری ہاں خواتین کو یہ والی محبت سمجھ نہیں ہے. وہ کہتی ہیں دیکھو انگریز اپنی بیوی سے کیسے وہ ہوتے ہیں، رومانس کرتے ہیں اور آئی لو یو کہتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں، میں خواتین سے کہتا ہوں تم اپنے شوہروں کو بولو کہ خرچہ گیس بجلی کا بل آپ نے نہیں دینا، آدھا میں دوں گی آدھا آپ دیں گے. آئندہ جتنے بھی گھر میں اگر 6 انڈے آئے تو 3 انڈوں کا خرچہ میں، 3 انڈوں کا خرچہ آپ. بچوں کی ڈیلیوری کے خرچے میں آدھا میرا آدھا آپ کا. اور پھر اس کو بولو آئی لو یو کی تسبیح پڑھا کرے. وہ 1000 دانوں کی تسبیح لا کے پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ ذمہ داریوں کے بغیر اس کے لیے آئی لو یو کہنا وہ رومانس ہی رومانس ہوگا اس کی زندگی میں. ہماری خواتین نا جب گوروں کو دیکھتی ہے کہ ایسا ہے کہ ایٹیٹیوڈ، اور ہمارا میاں جب گھر آتا ہے چنگیز خان کی طرح گھر میں ایسے آتا ہے جیسے بغداد پہ ہلاکو خان نے دوبارہ حملہ کر دیا، تو بڑی متاثر ہوتی ہے گورے کے دیکھو ایٹیٹیوڈ. میں ان سے کہتا ہوں یہ غلط کر رہا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر آنا چاہیے، لیکن وہ ایٹیٹیوڈ فری پھوکٹ کا ہے، یہاں خرچہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا، بس یہ سچی مچی کا آخری واقعہ ہے، سوال جواب ختم کریں بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر ہر بات کا جواب. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کوئی انڈین فلم دیکھ رہی تھی اور کہتی کہ دیکھو وہ ہیرو ہیروئن کے ساتھ کیسے